وفی الارض آیات للموقنین، اور زمین میں کئی نشانیاں ہیں یقین رکھنے والوں کے لیے، للموحدین یعنی توحید پرستوں کے لیے، یعنی جو ایک خدا کو ماننے والے ہیں، جو حق اور درست اور مدلل دلیل والے راستے پر جو چلنے والے ہیں، ایسا راستہ جو ان کو معرفت تک پہنچاتا ہے۔ فہم نظارون، بس وہ دیکھتے ہیں، بعیون باصرہ، ایسی نگاہوں سے جو دیکھنے والی، بصیرت والی نگاہوں سے، وافہام نافذہ، اور ایسی سمجھ کے ذریعے جو دلوں میں جس کا اثر ہوتا ہے، کلما رأوا آیۃ، جب جب بھی وہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں، عرفوا وجہ تأملیہا، تو وہ اس میں غور و فکر کا طریقہ جان لیتے ہیں، بس ان کے یقین میں اور اضافہ ہوتا ہے۔ وفی انفسکم، اور خود تمہارے اندر اللہ تعالیٰ نشانیاں رکھ دیا، فی حال ابتدائیہا و تنقلیہا، یعنی تمہارے نفس کی ابتدائی حالت اور اس کے منتقل ہونے کی حالت اور اس کے منتقل ہونے کی کیفیت کے بارے میں، ایک حالت سے دوسری حالت کے بارے میں، یعنی انسانی جو وجود ہے وہ خود بھی ایک نشانی ہے، انسان کا جو وجود ہے وہ فی بواطنی، اور اس کے باطن میں اور اس کے ظاہر میں، من عجائب الفطری، یعنی فطرت کے عجائبات ہیں، عجیب و غریب چیزیں، وہ بدائع الخلقی، حیرت انگیز چیزیں موجود ہیں، ما تتحیر فیہ الاذہان، وہ چیزیں جس میں ذہن حیرت میں پڑ جاتا ہے، وحسبک بالقلوب، اور تمہارے لیے کافی ہے دل، اور جو کچھ اس میں اللہ تعالیٰ رکھا ہے، من العقول، عقل، وبالالسن، یعنی دلوں میں اللہ تعالیٰ جو عقل رکھا ہے، سمجھداری جو رکھا ہے اللہ تعالیٰ، شعور اور ادراک، غور و فکر کرنے کی صلاحیت، اور زبانوں میں جو اللہ تعالیٰ رکھا ہے، زبان تمہارے لیے کافی ہے، والنطق، اور اللہ تعالیٰ زبان میں جو قوت گویائی عطا فرمائے۔ زبان کیا ہے؟ گوشت کا ایک ٹکڑا ہے نا، گوشت کے ذریعے اللہ تعالیٰ بولنے کی طاقت دیا۔ ہاتھ بھی گوشت ہے، پیر بھی گوشت ہے، لیکن زبان میں اللہ تعالیٰ قوت گویائی رکھا ہوا۔ کان یہ بھی گوشت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ سننے کی صلاحیت ہے۔ آنکھ یہ بھی ایک یعنی چکناہٹ کا ایک وہ ہے، ایک ڈلہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ دیکھنے کی صلاحیت دی، سبحان اللہ، گوشت میں سونگنے کی صلاحیت دے دی اللہ تعالیٰ، ہائے ہائے، کیا خدا کی قدرت ہے۔ والنطق ومخارج الحروف، حروف کے جو مخارج ہیں، وما فی ترکیبہا، وما، اور جو کچھ اس کی ترکیب ہے، اللہ تعالیٰ جو بنایا ہے، وہ ترتیبہا، جو ترتیب رکھا اللہ تعالیٰ، آنکھ کو کہاں رکھنا ہے اسی مقام پہ رکھا اللہ تعالیٰ، زبان کو کس مقام پہ رکھنا ہے اس مقام پہ رکھا اللہ تعالیٰ، سر کو کس مقام پہ رکھنا ہے وہیں رکھا، پیر کو کس مقام پہ رکھنا ہے وہیں رکھا، ہاتھوں کے لیے جو مقام مناسب سمجھا اللہ تعالیٰ وہاں رکھا۔ یہ اللہ کی قدرت اور حکمت ہے۔ وَلَطَائِفِ، اور اس میں جو لطائف ہیں، جو اس میں باریکیاں، من الآیات الساطعہ، روشن آیتیں ہیں، اس میں نشانیاں ہیں، واضح ہیں، جو اس کے مدبر یعنی اللہ کی حکمت پر دلالت کرتے ہوئے، داعی الاسماع والابصار والاطراف وسائر الجوارح وتأتیها لما خلقت له وما سوا في الاعضاء من المفاصل للانعطاف والتثني فإنه اذا جسى منها شيء جاء العجز واذا استرخى اناخ الذل، یعنی یہ ورنگ داعی الاسماع، سماعت کو تم چھوڑ دو، بصارت کو چھوڑ دو، اعضاء کو چھوڑ دو، دیگر اعضاء کو چھوڑ دو، اور تم آؤ یعنی ان چیزوں کے لیے جس کے لیے اعضاء پیدا کیے گئے ہیں، ان چیزوں کو بھی چھوڑ دو، وما سوا، اور جو اس کے سوا ہے، یعنی سننا، بس سماعت و بصارت، وما سوا فی، اور ان کے سوا جو اور جو کچھ ہے اعضاء میں، من المفاصل، جوڑ ور ہے، اعضاء میں اللہ تعالیٰ جو جوڑ بنا دیا، للانعطاف، مڑنے کے لیے، پیروں میں اللہ تعالیٰ، ہاتھوں میں اللہ تعالیٰ جوڑ رکھا ہے، جوڑ نے اگر نہ رکھا جائے تو انسان بالکل پتلے کی طرح ہو جائے گا، نہ مڑ رہا نہ فولڈ ہو رہا، یعنی اللہ تعالیٰ انسان کو ایسا بنایا جیسا چاہے وہ رہے۔ پیر قریب کر کے بیٹھنا چاہ رہا تو بھی بیٹھ سکتا ہوں، پیر پھیلانا چاہ رہا تو بھی پھیلا کے بیٹھ سکتا ہوں، ایسا نہیں کہ پیر بالکل ایسا ہی کھڑا ہے، مڑ رہا ہی نہیں، ایسا نہیں رکھا اللہ تعالیٰ۔ جوڑ کہاں رکھنا ہے اور اس کو کس انداز میں رکھنا ہے، یہ بھی اللہ کی حکمت ہے۔ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، اللہ مبارک ہے، برکتوں والا ہے، احسن الخالقین، کیا ہی بہترین پیدا کرنے والا ہے۔
وما قیل ان التقدیر افلا تبصرون فی انفسکم، اور جو کچھ کہا گیا بعض لوگ اس کی ترکیب یہ بتائیں افلا تبصرون فی انفسکم، کیا تم نہیں دیکھتے اپنے اندر اپنے آپ میں، غور و فکر نہیں کرتے. یہ ضعیف ہے وہ رہے لأنہ یفضی، کیونکہ یہ پہنچائے گا اس چیز کو مقدم کرنے کی طرف جو استفہام کے مقام پر ہے، حرف استفہام پر. وفی انفسکم افلا تبصرون، وفی انفسکم یہ الگ جملہ ہے وہ رہے، افلا تبصرون الگ ہے. کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ زمین و آسمان میں اللہ نے نشانہ یہ رکھا، زمین اور آسمان پہ غور و فکر نہیں کر سکتے تو خود اپنے وجود پہ غور و فکر کر لو. سبحان اللہ سبحان اللہ. وفی السماء رزقکم، آسمان میں تمہارا رزق ہے، ای المطر یعنی بارش. بارش اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے آسمان سے، بادلوں سے، اور زمین پر جب بارش ہوتی ہے تو اس سے اناج اگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بارش کے ذریعے رزق کا انتظام فرما رہا ہے، کیونکہ یہ رزق کا روزی کا سبب ہے. حسن بصری سے مروی ہے انہ کان اذا رأى السحابہ، کہ جب آپ بادل کو دیکھتے تو اپنے ساتھیوں سے فرماتے فیہ واللہ رزقکم، اس میں اللہ کی قسم تمہارا رزق ہے، ولکنکم تحرمونہ، لیکن تم اس سے محروم ہو رہے ہو بخطایاکم، تمہارے گناہوں کی وجہ سے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ ہیں. وما توعدون، اور وہ چیز بھی موجود ہے آسمانوں میں جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، جنت. فہی علی ظہر السماء السابعہ، ساتویں آسمان کی پشت پر ہے وہ جنت، تحت العرش، اور جنت کا جو چھت ہے عرش ہوں گا وہ. او ارادہ، یہ مراد یہ ہے کہ ان ما ترزقونہ، یہ جو کچھ تم کو رزق دیا جا رہا ہے دنیا میں اور جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے آخرت میں، یہ سب کے سب لکھا ہوا ہے آسمان میں، لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ لکھ دیا. فورب السماء والارض، بس قسم ہے آسمان اور زمین کے رب کی، انہ لحق، بے شک یہ حق ہے. یہ زمین لوٹ رہی ہے رزق کی طرف، یعنی یہ رزق حق ہے، یا جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے جس چیز کا وہ بھی حق ہے. مثلا، اس کے مثل جیسا تم کہتے ہو. مثلو پڑھے کوفی، حفظ مثلا پڑھے برے، یہ حق کی صفت ہے برے، اگر مثلو اگر پڑھیں گے تو ای حق مثل نطقکم، تمہارے نطق کی طرح. اور مثلا اگر پڑھیں انہ لحق، بے شک یہ حق ہے، حقا ایسا حق، مثل نطقکم جیسا کہ تمہاری گویائی ہے. اور جائز ہے کہ یہ ان یکن فتحا، کہ یہ مفتوح ہو اضافتی، اس کی اضافت کی وجہ سے ہو رہا ہے. ما زائدہ ہے برے. عن الاسمعی، اسمعی سے مروی انہ قال، کہ انہوں نے کہا اقبلت من جامع البصرہ، میں بصرہ کی جامع مسجد سے آیا. فطلع اعرابی علی قعود، تو ایک اعرابی دیہاتی جھانکا کچھ بیٹھے ہوئے لوگوں کی طرف. فقال، بس اس نے کہا کہ من الرجل، یہ آدمی کون ہے؟ فقلت، تو میں نے کہا من بنی اسمع، بنی اسمع کا ہے. تو اس نے کہا من این اقبلت، تم کہاں سے آئے؟ تو میں نے کہا من موضع یتلا فیہ کلام اللہ، ایسے مقام سے جہاں اللہ کے کلام کی تلاوت کی جاتی ہے. تو اس نے کہا اتلو علیہ، تم میرے سامنے تلاوت کرو. فتلوت، بس میں تلاوت کیا. والذاریات، سورہ ذاریات. فلما بلغت قولہ، جب میں اس آیت پر پہنچا وفی السماء رزقکم، تو اس نے کہا حسبک، بس رک جاؤ کافی. فقام الی ناقتی، بس وہ اپنے اونٹنی کی طرف کھڑا ہو گیا، متوجہ ہو گیا. فنحرہا، بس وہ اس کو ذبح کیا. ووزعہا، اور اس کو تقسیم کر دیا. علی من اقبل، آنے جانے والوں کی طرف جو آ رہے تھے جا رہے. وعمد الی سیفی، اور اپنی تلوار کا ارادہ کیا. وقوسی، اور کمان کا ارادہ کیا. فکسرہما، بس وہ ان دونوں کو توڑ دیا. وولا، اور پلٹ کر چلا گیا. فلما حججت، بس میں حج کیا رشید کے ساتھ. تفقت اطوف، اور میں طواف کرنے لگا. فاذا انا، تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ بمن یہتف بی، کہ ایک شخص ہے جو مجھ کو پکار رہا ہے. بصوت رقیق، باریک آواز سے. فالتفت، بس میں پلٹا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ وہی اعرابی ہے. قد نحلا، جو بالکل لاغر ہو گیا ہے. وصفرا، اور پیلا پڑ گیا ہے، زرد. وسلم علیہ، بس وہ مجھ کو سلام کیا. واستقرأ السورہ، سورہ پڑھنے کی خواہش کیا، یعنی پھر دوبارہ یہ سورہ ذاریات پڑھو بول کے بولا. فلما بلغت، بس جب میں اس آیت پر پہنچا. وفی السماء رزقکم وما توعدون، صاح، تو چیخ اٹھا. وقال، اور اس نے کہا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا،
یقیناً ہم پا لیے اس چیز کو جس کا ہمارے رب نے ہم سے وعدہ کیا، حق پا لی ہم۔ ثم قال، پھر اس نے کہا وَهَلْ غَيْرُ هَذَا، کیا اس کے علاوہ بھی اور کچھ ہے؟ فَقُلْتُ، فَقَرَأْتُ، تو میں پڑھا فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، بس قسم ہے آسمان اور زمین کے رب کی، بے شک یہ حق ہے۔ فَصَاحَ، تو دوسری مرتبہ چیخ اٹھا، وقال، اور اس نے کہا یا سبحان اللہ، اے اللہ کے لیے پاکی، من ذا الذی اغضب الجلیل، کون ہے وہ جو جلیل کو غضبناک کر دیا، یعنی ناراض کیا، حتی حلف، یہاں تک کہ وہ قسم کھایا، اللہ قسم کھا کے بیان فرمایا کہ یہ حق ہے بھائی۔ لم یصدقوہ بقولہ، کہ یہ کفار و مشرکین اللہ کے بات کی تصدیق نہیں کی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ قسم کھایا، قالہا ثلاثا، وہ 3 مرتبہ بولا یہ جملہ، وخرجت معہا نفسہ، اس کے ساتھ اس کی روح نکل گئی، بولے فورب السماء والارض انہ لحق، کیا بولتے ہوئے روح نکل گئی؟ یعنی اللہ تعالیٰ قسم کھا کے اللہ تعالیٰ اس کو بیان فرمایا، یعنی نافرمان اور کفار انکار کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ قسم کھا کے بیان فرمایا، یعنی کفار و مشرکین کے انکار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ غضبناک ہو گیا، اور قسم کھا کے بیان فرمایا کہ آخرت کے جو وعدے ہیں بالکل حق ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اس آیت کو اس انداز میں سمجھا ہوا عربی بتا رہے ہیں، آیت کا مفہوم کیا ہے بھائی، حل اتاک، مطلب کیفیت میں وصال بھی ہو گیا پھر، اور روح بھی نکل گیا، مطلب ایک وجدانی کیفیت طاری ہو گئی تھی شاید۔ قرآن کو سمجھنے کے بعد جو اس کا دل پر جو گہرا اثر ہوا۔ حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم، مفتی صاحب یہ اونٹ کو ذبح کرنا، تقسیم کر دینا، پھر تلوار اور کمان توڑ دینا، یہ واقعہ سمجھ میں نہیں آیا۔ یعنی وہ عربی، یعنی ایک دیہاتی تھا جو مال و دولت کا مالک تھا، لیکن جب یہ سورہ سنا تو اس پہ اتنا اثر ہوا کہ وہ جو کچھ اس کے پاس مال تھا اونٹ کی شکل میں، تو اس کو ذبح کر کے لوگوں پہ تقسیم کر دیا، تلوار اور وہ کمان بھی رکھا کرتا تھا وہ بھی توڑ دے کے سیدھا کعبۃ اللہ کا رخ کیا، یعنی بصرہ سے کعبہ چلا گیا اور وہیں رہنے لگا۔ پھر یہ جو صاحب ہے یہ جس کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے اسماعی، تو جب وہ حج کے لیے پہنچے تو جب یہ طواف کر رہے تھے تو اس شخص ان کو پہچان لیا اور آواز دیا، جب یہ صاحب پلٹ کے دیکھے تو وہی عربی تھا۔ پھر وہ سورہ پڑھو بھی ہونا، پھر جب یہ سورہ پڑھے تو اس وقت اس کی یہ کیفیات تھیں، یہ حالات تھے۔ حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، یقین کیا آپ کے پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا واقعہ آپ کو پہنچا، معزز مہمان۔ حل اتاک، اس میں اس بات کی عظمت کو بتانا ہے اور آگاہ کرنا ہے کہ انہ لیس من علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانما عرفہ بالوحی، اور یہ بتانا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ حضور کو اس کا علم عطا فرمایا وحی کے ذریعے، وانتظامیہ بما قبلہا۔ اب اس کا جوڑ پہلی والی آیت سے کیا ہے بتا رہے ہیں، اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرمایا وفی الارض آیات، زمین پر کئی نشانیاں ہیں زمین، اور اس سورہ کے آخر میں، اس قصے کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرمایا وترکنا فیہا آیتن، اور ہم اس میں ایک نشانی چھوڑ دی، یعنی آگے جو آیتیں ہیں وترکنا فیہا آیتن للذین یخافون العذاب العلیم، یعنی ان واقعات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ بھی آگے آ رہا ہے، اس میں ہم نشانی چھوڑ دی ہے، تو نشانی کا تعلق ہے اس میں، وترکنا فیہا آیتن، اور اس میں ہم ایک نشانی چھوڑ دی۔ حدیث حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، کیا آپ کے پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کا واقعہ اور ان کی بات اور ان کی گفتگو اور ان کا واقعہ آپ کو پہنچا؟ یہ ضیف واحد اور جمع دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ صوم اور زور کا لفظ ہے، زور، کیونکہ اصل میں یہ مصدر ہے، مصدر ضاف، ضاف یضیف کا مصدر ہے، اور وہ 12 فرشتے تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو مہمان بن کر آئے تھے، اور کہا گیا کہ 9 تھے، 10ویں جبرائیل علیہ السلام تھے، وجعلہم ضیفاً، اور اللہ تعالیٰ ان سب کو مہمان بنا دیے، لِأَنَّهُمْ كَانُوا، کیونکہ یہ مہمان کی صورت میں تھے، اس طور پہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی ضیافت فرمائیں، تو ضیافت کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، سنت ابراہیمی۔ ضیافت کا مطلب مہمان کی خاطرداری کرنا، اعزاز، عزت کرنا، یعنی اس کو کچھ کھلانا پلانا، یہ کیا ہے؟
ضیافت ہے، او لأنہم کانوا فی حسبانہ کذلک، یا اس لیے ان کو مہمان اللہ تعالیٰ فرمایا کیونکہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گمان میں ایسے ہی تھے، مہمان سمجھ رہے تھے، المکرمین، ایسے مہمان جو مکرم تھے اللہ کے بعد، لقولہ، اللہ تعالیٰ کے اس قول کی وجہ سے، بل عباد مکرمون، بلکہ فرشتے معزز بندے ہیں اللہ کے، عزت اور عظمت والے ہیں۔ وقیل، اور کہا گیا لأنہ خدمہم، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی خدمت فرمائے بنفسہ، بنفس نفیس، وَأَخْدَمَهُمْ امرأته، اور اپنے اہلیہ کو بھی آپ ان کی خدمت پہ لگا دی، وَعَجَّلَ لَهُمُ الْقِرَاءَ، اور ان کے لیے ضیافت میں جلدی کیا، ضیافت میں جلدی کرنا چاہیے، یہ بولنا چاہتے ہیں۔ اِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ، یاد کیجئے اس وقت کو جب وہ مہمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے۔ اِذْ دَخَلُوا، اس کو نصب آیا مکرمین کی وجہ سے، یعنی اذا فسر، جب اس کی تفسیر کی جائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اکرام سے ہو رہا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی عزت کی ہو رہا ہے، کب؟ جب وہ ان کے پاس داخل ہوئے، یا اذکر محذوف ہے، یاد کیجئے اس وقت کو جب وہ مہمان ان کے پاس آئے، فقالوا، تو انہوں نے کہا سلاما، آداب بتانے، کسی کے گھر میں داخل ہو تو پہلے سلام کر، بس انہوں نے کہا سلام، سلامتی ہو، یہ مصدر ہے، سلامن فعل کے قائم مقام ہے، یعنی یہ اس کی وجہ سے کیا ہے، فعل کی ضرورت نہ رہی، اس کی اصل یہ نسلم علیکم السلام، ہم آپ کو سلام کرتے ہیں۔ قال سلام، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم پر بھی سلام ہو، ای علیکم السلام، تم پر بھی سلام ہو، یہ مرفوع ہے مبتدا ہونے کی وجہ سے، اس کی خبر محذوف ہے، اور رفع کی طرف متوجہ ہونا، پلٹ جانا، یہ دلالت کرنے کے لیے تم پر ہمیشہ سلام ہو، سلامن نے بولے، سلامن بولے، یعنی تم پر سلامتی ہوتے رہے، کأنہ قصد، گویا کہ وہ ارادہ کیے کہ وہ ان کو تحیہ پیش کریں، سلام کریں، وہ لوگ جس انداز سے سلام کیے اس سے بہتر انداز، اخذن بھی ادب اللہ، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کو اختیار کرتے ہیں، اور یہ بھی ان کا اکرام ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ان مہمانوں کی عزت کی ہے اس میں سے۔ حمزہ اور علی سلامن پڑے ہو رہے، سلمن پڑے ہو رہے، سلم اور سلام دونوں کے معنی ایک ہی ہو رہے، سلامتی۔ قوم منکرون، حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا کہ تم نئے لوگ دکھ رہے ہو، انتم قوم منکرون، تم ایسے لوگ ہیں جن کا انکار کیا جاتا ہے، یعنی اجنبی ہیں، اب تک نہیں آئے، نئے، فعرفونی، بس تم مجھے بتاؤ کہ تم کون ہو۔ فراغ الی اہلی، بس حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر والوں کی طرف گئے، فذهب الیہم، ان کی طرف گئے، فی خفیۃ من ضیوفی، اپنے مہمانوں سے چھپ کر، ومن ادب المضیف، یعنی میزبان کے آداب میں سے یہ ہے کہ وہ اپنے معاملے کو پوشیدہ رکھے، کچھ جا کے لانے کا رہا تو مہمان کو بول کے نہیں جانا میں لانے جا رہا ہوں، کیونکہ ان روک دیں گا۔ وَأَن يُبَادِرَ بِالْقِرَاءِ، اور یہ کہ وہ جلدی کرے قراء میں، یعنی ضیافت میں، من غیر ان یشعر به الضیف، مہمان اس کو محسوس کیے بغیر وہ رہے، مہمان کو معلوم ہے بغیر کرے، حذراً، اس بات سے بچنے کے لیے کہ ان یکف ہو گیا وہ روک دے گا۔ وکان عامۃ مال ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو اکثر جو مال تھا، البقر، گائے، فجاء بعجل سمین، بس آپ ایک بچھڑا لائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو کثرت سے جو مویشی تھے وہ گائے تھے، جی، فجاء بعجل سمین، بس آپ ایک طاقتور، ایک موٹا تازہ بچھڑا لے کے آئے ذبح کر کے، فقربہ، پس آپ اس کو قریب کر دیے، الیہم، ان کی طرف، لیأکلوا منہ، تاکہ وہ اس میں سے کھائیں، فلم یأکلوا، لیکن وہ لوگ نہیں کھائے، فرشتے نہیں کھاتے، تو ابراہیم علیہ السلام فرمائے کہ الا تأکلون، کیا تم نہیں کھاتے؟ انکر علیہم ترک الاکل، نئے کھانے کو آپ ناپسند کیا، مہمان آیا لیکن نہ کھائے، اس کو گوارا نہیں کیا، او حثہم، یا آپ ان کو ابھارے اس پر، کیوں نہیں کھا رہے، کھاؤ۔ فاوجس، اس آیت سے معلوم ہوا کہ سب سے اعلیٰ جو ڈش ہے وہ پیش کرنا چاہیے مہمان۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی سب سے اعلیٰ ڈش کا مطلب یہ ہے کہ گھر میں جو سب سے بہتر اویلیبل ہیں، ہاں، وہ مطلب وہ چیز دینا چاہیے۔ جی، فاوجس فاضمر منہم خیفہ، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے دل میں چھپا لی، خیفہ ہے، خوف برے، نہیں کھائے تو اب سمجھے کہ کون ہے کیا ہے نہیں معلوم۔ لأن من لم یأکل طعامک، کیونکہ جو تمہارا کھانا نہیں کھائے گا، لم یحفظ ذمامک، وہ تمہاری ذمہ داری کی حفاظت نہیں کرے گا، یعنی اس سے خطرہ کبھی بھی لاحق ہو سکتا ہے۔ وعن ابن عباس، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ وقع فی نفسی، ان کے دل میں یہ بات آئی کہ انہم ملائکۃ، کہ وہ فرشتے ہیں، ارسلوا للعذاب، جو عذاب کے لیے بھیجے گئے تھے، کسی اور مقام پہ جا رہے تھے، دوسری قوم پر عذاب نازل کرنے کے لیے، تو ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کرتے ہوئے جا رہے تھے۔ قالوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام خوف محسوس کیا ان سے، تو فرشتے کہنے لگے لا تخف، آپ خوف زدہ نہ ہو،
انا رسول اللہ، بے شک ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے. وقیل، اور کہا گیا کہ مسح جبریل علیہ السلام العجل، حضرت جبریل علیہ السلام اس بچھڑے پر ہاتھ پھیرے ہوئے. فقام، تو وہ زندہ ہو گیا. ولحق بأمی، اپنی ماں سے جا ملا ہو رہا ہے. آپ ذبح کر کے لے کے آئے، جبریل علیہ السلام یہ لوگ فرشتے نے کہا تھے، ہاتھ لگائے تو وہ زندہ ہو گیا. وَلَحِقَ بِأُمِّهِ، اور وہ یعنی جبرائیل علیہ السلام کا ایک خاصہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ روح القدس بنایا، مقدس روح کا مطلب جان بھائی، جس یعنی مٹی پر بھی قدم رکھے تو اس کے اندر جانا ہے، ہریالی اس پر اگ جاتی. سبحان اللہ. فقام ولحق، تو وہ بچڑا زندہ ہو گیا، کھڑا ہو گیا اور اپنی ماں سے جا ملا. وبشروہ بغلام علیم، اور وہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دی بغلام علیم، ایک ایسے بچے کی، ایک ایسے لڑکے کی جو علم والا ہوگا. علم کی فضیلت ہے. دیکھیے بچہ ہونا کمال نہیں ہے، علم والا اگر ہے تو فرشتے بھی اس کی خوشخبری دے رہے ہیں. سبحان اللہ. وبشروہ بغلام علیم، اور فرشتے خوشخبری دیے بغلام، ایک ایسے بچے کی، ابراہیم علیہ السلام کو، علیم جو علم والا ہوگا. یعنی علم کا حاصل ہونا، علم کی صفت یہ اللہ کے پاس بھی بہت ہی زیادہ پسندیدہ ہے، علم کا ہونا، اور فرشتوں کے نزدیک بھی ہو رہا ہے، انبیاء کے پاس بھی. اے یبلغ، یعنی وہ بچہ بڑا ہوگا، ویعلم، اور علم والا ہوگا. اور مبشر بھی ہی کون ہے جس کی خوشخبری دی گئی؟ حضرت اسحاق علیہ السلام ہو رہا ہے، عند الجمہور، جمہور کے پاس. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ کیا فرمایا؟ فبشرناہ بغلام حلیم، ابراہیم علیہ السلام کو ہم خوشخبری دیے حلم والے، صبر والے لڑکے کی. ان کے لیے علم والے کا لفظ استعمال کیا گیا. تو یعنی صبر کی بھی فضیلت ہے، علم کی بھی فضیلت. سبحان اللہ. فاقبلت امرأته فی سرۃ، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ متوجہ ہو گئی، آ گئی، فی سرۃ، آواز کرتے ہوئے. فسکت وجہا، بس وہ اپنے چہرے پر اپنے چہرے پر ہاتھ مارے. وقالت، اور انہوں نے کہا، عجوز عقیم، یعنی میں بوڑھی عورت ہوں. علی، جیسا کہ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرمایا، اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ، یعنی یہ جو خوشخبری دی گئی ایسی حالت میں دی گئی، عموماً دنیا میں ان حالات میں اولاد نہیں ہوتی، یعنی بڑھاپے کی عمر میں اللہ تعالیٰ ان کو خوشخبری دیا تو ان کو تعجب ہوا. فاقبلت امرأتہ فی سرۃ فی صیحۃ، یعنی آواز کرتے ہوئے ان کی اہلیہ ہیں. من سر القلم، سرہ یسرو کی معنی آواز کیا آتے. قالت زجاج، السرہ شدت السیاح، آواز کو بولتے ہیں. یہ نسب کی حالت میں ہو رہے ہیں، حال ہونے کی بنیاد پر. ای فجاءت صارۃ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اہلیہ ہے آواز کرتے ہوئے. وقیل، اور کہا گیا، فاخذت فی سیاح وسرتها، وسرتها قولها یا ویلتا، یعنی حیرت کرتے ہوئے. فسکت وجہا، بس وہ اپنے چہرے پر اپنے ہاتھ سے مار لیے، یعنی. وقیل، اور کہا گیا، فضربت باطراف اصابعها، اپنے انگلیوں سے اپنے پیشانی پہ مار لیے تھے. فعل المتعجب، یعنی تعجب کا اظہار کرتے ہوئے. وقالت، اور انہوں نے کہا کہ عجوز عقیم، میں بوڑھی ہوں، عقیم ہوں اور بانجھ ہوں، یعنی انا عجوز، یعنی میں بوڑھی ہوں. فکیف الد، بس مجھے اولاد کیسے ہو سکتی؟ جیسا کہ دوسرے مقام پر بھی اللہ تعالیٰ ان کے متعلق فرمایا، ان کے قول کو بیان کیا، الد، کیا میں اولاد پیدا کروں گی؟ وانا عجوز، جبکہ میں بوڑھی ہوں. وہذا بعلی شیخا، اور یہ میرے شوہر یہ بھی بوڑھے. قالوا، تو فرشتوں نے کہا، کذالک، اسی طرح ہے. مثل ذلک الذی، یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ ہم نے کہا اور جس کی ہم نے تم کو خبر دی. قال ربک، اللہ نے، آپ کے رب نے یہ فرمایا، اللہ کا یہ فیصلہ ہے. اے انما نخبرک، ہم آپ کو خبر دے رہے ہیں، عن اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے متعلق، اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہے وہ بتا رہے ہیں. واللہ قادر، اللہ کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بڑھاپے میں بھی اولاد دینا چاہے تو دے سکتا ہے. سبحان اللہ. واللہ قادر علی ما تستبعدین انہ هو الحکیم، بے شک اللہ ہی حکمت والا ہے اپنے فعل میں، جو کچھ اللہ تعالیٰ کرتا ہے اس میں حکمت والا ہے. العلیم، جانتا ہے. فلا یخفی علیہ شیء، بس اس پر کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. وہ رویہ اور روایت میں ہے کہ ان جبریل، کہ جبریل علیہ السلام نے ان سے فرمایا، حین استبعدت، جس وقت وہ اس بات کو بعید سمجھے، ان کے اہلیہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. انظری، تم دیکھو، بعید کے معنی یعنی ناممکن سمجھے تو کہنے لگے، انظری، تم دیکھو، الی سقف بیتک، اپنے گھر کی چھت کو. فنظرت، پس وہ گھر کی چھت کو دیکھے. فاذا جذوعہ،
مورقۃ مثمرہ، تو ان کے گھر کی جو چھت ہے اس پہ پتے لگے ہوئے تھے اور پھل لگے ہوئے تھے۔ ولما علیما، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ جان لی کہ یہ فرشتے وانہم لا ینزلون، اور یہ کہ فرشتے نازل نہیں ہوتے مگر اللہ کے حکم سے، اور ان کو بھیجا جاتا ہے کاموں کے لیے۔ تو اب یہاں پہ کیوں آئے، کس مقصد کے لیے آئے، ابھی یہاں سے 27واں پارہ شروع ہو رہا ہے، انشاءاللہ ہم اس کی تفصیل اس میں بیان کریں۔ وہ چھت کی جو بات کی گئی وہ بتایا کہ چھت میں تو پھل نہیں لگتے، پتے وغیرہ نہیں لگتے، لیکن اللہ قادر ہے، پہاڑ پر بھی کچھ اگانا چاہے تو اللہ تعالیٰ بنجر زمین پر بھی اگا سکتا ہے۔ بے شک جس طرح چھت پر کوئی چیز اگنا محال ہے، ناممکن ہے، لیکن اللہ اگر چاہے تو اس پر بھی پھل لگ سکتا ہے، پھول لگ سکتا ہے۔ تو اسی طرح ایسی عمر جس میں اولاد کا ہونا محال ہے، اللہ اگر چاہے تو اللہ تعالیٰ اولاد کا پھل اور پھول بھی لگا سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آج کا ہمارا یہ درس یہاں پر مکمل ہو گیا۔ ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ مولا 27ویں پارے سے انشاءاللہ اگلی نشست کا آغاز ہوگا۔ اللہ سے ہم دعا کریں گے کہ مولا تو اپنے فضل و کرم سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے رحمت والے عظمت والے کلام کے صدقے میں مولا ہم سب کی کرونا وائرس سے حفاظت فرما۔ آمین۔ جو تفسیر کا درس دے رہے ہیں، جو سن رہے ہیں، جو اس کا اہتمام کر رہے ہیں، اور پوری امت مسلمہ کی مولا اور پوری انسانیت کی مولا اس وبا سے حفاظت فرما، ہم پر رحم فرما، کرم فرما، فضل فرما۔ رمضان کی مبارک ساعتوں میں مولا ہمارے لیے بہترین فیصلے فرما، اور ہمارے عزیز دوست جناب مولانا سید عبدالواسع الحسینی امان اللہ نورانی صاحب کو اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ان کی جو بھی تکلیف ہے اللہ اپنے قدرت کاملہ رحمت واسعہ کے ذریعے دور فرمائے، اور امت کے تمام افراد پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کی بارش نازل فرمائے۔ آمین۔ خصوصاً درس دینے والوں اور درس سننے والوں اور درس کا اہتمام کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ اپنی عظیم رحمتوں کی بارش نازل فرمائے، اور دنیا اور آخرت میں اللہ ہم کو کامیابی عطا فرمائے۔ قرآن پاک کے درس کو، قرآن کی تلاوت کو اور رمضان کو اللہ ہمارے حق میں شفاعت کرنے والا بنائے۔ آمین۔ رمضان اور قرآن کے صدقے میں اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے، آمین۔ اور ہمیں شب قدر کی متبرک اور مبارک ساعتوں میں اخلاص کے ساتھ جا کر عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان میں جن بندوں کو اے پروردگار تو نے مقبول اور اپنی بارگاہ میں محبوب بنا لیا ہے مولا، ان بندوں میں ہم سب کا نام شامل فرما، آمین۔ اور اس کو ذخیرہ آخرت بنا دے مولا۔ حضور علیہ السلام کی رحمت کے صدقے میں مولا ہمارے لیے دنیاوی زندگی، برزخی زندگی اور اخروی زندگی کو کامیاب اور خوشگوار اور بہترین اور پرسکون بنا دے مولا۔ آمین۔ ہر پریشانی سے، ہر مصیبت، بلا اور وبا اور بیماری سے مولا ہم سب کی اور ہمارے اہل و عیال کی حفاظت فرما، خاص طور پر امان اللہ نورانی اور ان کے اہل و عیال کو مولا محفوظ فرما۔ آمین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پاک کے صدقے میں مولا ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔